پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ جی ڈی اے جو ہے وہ میدان عمل میں ہے، وہ ڈرائنگ روم کی سیاست چھوڑ کر احتجاج کر رہی ہے، اور بڑی علامتی بات ہے۔ ایسی کیا وجہ ہوئی صورتحال؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ میں کہ اتنے بڑے پیمانے پہ لوگ نکلے؟ ان کا کافی امپریسو جلسہ تھا اب تک جو ہوا، ابھی بھی احتجاج جاری ہے بعض جگہوں پہ، ہوا اس کے بعد بھی۔ کیا آپ کا تجزیہ ہے؟ جی لیکن سر بات یہ ہے کہ ویسے اگر دیکھا جائے تو پورے پاکستان کا ہی یہ حال ہے کہ پورے پاکستان میں جو ہے ایک اینگر ہے اور ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹ ہے، لیکن سندھ میں جس طریقے سے پچھلے 15 سال سے زرداری صاحب نے جس ماڈل پہ یہ اپنی گورنمنٹ چلائی ہے، اس کا نیٹ ریزلٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ عام آدمی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے کچھ غریب عورتوں کو انہوں نے ایک طرح سے سسٹیننس کے لیے کچھ نہ کچھ وہ دیتے رہے ہیں، لیکن جو اکنامک اور سوشل جو پالیسیز ہوتی ہیں جس سے آپ کا سسٹم جو ہے، آپ کے لوگوں میں موبلٹی پیدا ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، انڈسٹریل جو ہے آپ کی پالیسیز ہوتی ہیں، سروسز سیکٹر پوری دنیا میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ جن میں بے تحاشا پوٹینشیل ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بیچارے نوجوان۔ اچھا، مجھے اگر آپ خطہ کلامی کرنے دیں شہاب صاحب، یہ جو اعتراض ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے عوام کی خدمت نہیں کی، ابھی میں نے یہی بات سردار رحیم صاحب سے بھی کہی کہ جو اس کے پیپلز پارٹی کے مخالفین ہیں وہ یہی کہتے ہیں، شہر میں جو دانشور ہیں، سیاسی کارکن یہی الزام لگاتے ہیں، یہ صورتحال دیہی سندھ سے بھی تعلق رکھنے والے جو ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں یہی بات کہتے ہیں۔ اس کے باوجود پیپلز پارٹی کہتی ہے جی ہم اتنے ڈھیروں ووٹ لیتے ہیں، اور ہم نے گمبٹ میں اتنا بڑا میڈیکل کا ایک سینٹر قائم کر دیا، ہم نے فلاں کام ترقی کا کیا، لوگوں کی داد رسی کی، فلاں کیا، تو ان کے بھی دعوے تو بڑے بڑے ہیں۔ NICVD وہ کہتے ہیں پوری ملک سے، دنیا سے لوگ علاج معالجے کے لیے، جگر کی پیوند کاری کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو یہ تمام دعوے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، تو اس میں جی دیکھیں عامر صاحب، بات یہ ہے کہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ مائکرو انالیسس کر رہے ہیں یا میکرو انالیسس۔ اگر آپ میکرو انالیسس کریں گے تو پھر آپ کو یہ NICVD اور جو انڈیویجول ایفرٹس ہیں ایکچولی، یا ادیب صاحب کی جو SIUT ہے یا گمبٹ میں جو انہوں نے کام کیا ہے، بات یہ ہے کہ اس سے تو یہ اتنا ہیوج کرائسس ہے، یعنی آپ کے 20,000 اسکول بند پڑے ہوئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بچے اسکول نہیں جاتے، اور میں نے جیسے گزارش کی کہ آپ کا پورا جو ایگریکلچرل انفراسٹرکچر ہے پچھلے 15 سال میں جو بار بار بڑے بڑے فلڈز آئے ہیں، اس سے تباہ ہو گیا ہے۔ سندھی پولیٹیکل اکانومی سندھ کی جو ہے وہ بالکل جو ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے کرائسس کا شکار ہے۔ لوگ لاکھوں کی تعداد میں کراچی، حیدرآباد اور بڑے بڑے شہروں میں جا رہے ہیں۔ ایک مشکل صورتحال۔ میں بالکل پوائنٹ نوٹڈ۔ آخری آپ والا جواب دینا ضرور چاہوں گا۔ دیکھیں بات یہ ہے، یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو وہاں پہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، جو ڈیلی لائف ہے وہاں کی، جو لوگ صبح شام جس کو فیس کر رہے ہیں۔ اب آپ آ جائیں پالیٹکس پہ۔ دیکھیں سندھ میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک پولیٹیکل ایسا سوشو پولیٹیکل آرڈر ڈیولپ کیا ہے جس سے اسٹیٹ کی جو اتھارٹی ہے، میں جب اتھارٹی کی بات کر رہا ہوں تو اس میں بجٹ بھی ہے، پبلک آفیسز بھی ہیں، پبلک لینڈز بھی ہیں، پبلک ریسورسز بھی ہیں، وہ سارے کے سارے اس وقت جو ہے وہ پرائیویٹائز ہو چکے ہیں۔ وہاں پہ تقریباً کو 200-300 فیملیز ہیں، 200-300 بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں، میرے خیال میں 70-80 فیملیز ہیں یا 100 فیملیز ہوں گی سندھ میں، جن کو سو کالڈ الیکٹیبلز آپ کہتے ہیں۔ ان کو انہوں نے اسٹیٹ کی لٹرلی ڈی فیکٹو اتھارٹی دے دی ہے۔ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ تو اب آپ نے ایسا سوشو پولیٹیکل آرڈر ڈیولپ کر دیا جس میں اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔